السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معظم عباس شمسی اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے حساس موضوع، ایک ایسے حساس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ جو کہ نئے پاکستان، پرانے پاکستان، بلکہ پاکستان نہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب کا دور ہو، وہ عمران خان صاحب کا دور ہو، وہ شہباز شریف صاحب کا دور ہو، یا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شروع سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے یہ گندگی جو ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ جو ٹاپک ہے، پاکستانی یوتھ کے اندر، پاکستانی نوجوانوں کے اندر ایک بگڑاؤ پیدا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں یہ فحاشت کی، یہ زناکاری کی، جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بلکہ پورے ورلڈ کے اندر عام ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر بھی اس کی کافی زیادہ مقدار پائی جانے لگی ہے۔ ناظرین، ہم ایک آئی ڈی جو کہ سوشل میڈیا پہ زفرہ وقاص کے نام سے ہے، آپ کی سکرین پہ یہ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہوگی کہ زفرہ وقاص کے نام سے یہ ایک آئی ڈی ہے، ایف بی آئی ڈی ہے، جس کی جو ڈسکرپشن ہے، اس ڈسکرپشن میں آپ کو لائیو پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ وہ ڈسکرپشن یہ ہے جو لفظ بلفظ، حرف بحرف، ورڈ بائی ورڈ ہے کہ آئی ایم اے گرل، یہ زفرہ وقاص لکھ رہی ہیں کہ آئی ایم اے گرل پرووائڈر فار لیونگ ریلیشن شپ، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ میں لڑکیاں پرووائڈ کرنے والی ہوں۔ اور اس حساس موضوع پہ، اس حساس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ ATC 92 کے آنر، ATC پوائنٹ کے آنر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور بہت ہی ایک ہونہار اور بہت ہی ایک مطلب حالات حاضرہ پہ، کرنٹ افیئرز پہ گرفت رکھنے والی شخصیت، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ علی طلعت چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے سر؟ شکر الحمدللہ، مزاج خیریت ہے آپ؟ الحمدللہ سر ماشاءاللہ سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ شمسی صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ جی جی بالکل سر۔ سر، یہ جس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، یہ ایک فحاشت جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شمسی صاحب، جب لاہور کے ایک بڑے کالج، جیل روڈ کے اوپر ایک کالج واقع ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جب وہاں پر گورنر کے مقابلے میں ایک پروٹوکول کے لیے ایک خاتون کو بلایا جائے جو پیشے سے ڈانسر ہو، جب آپ کی یونیورسٹیز کے اندر ٹک ٹاک کو پراپرلی اوبلائج کیا جائے، جب آپ کے فارن آفس کے اندر بڑے بڑے منسٹرز کو آسانی سے ایکسیس نہ ہو، منسٹر چلو ٹھیک ہے پھر بھی ان کے دوست ہیں، کسی کے ساتھ جب کلاش ہو، ایک صحافی کو وہاں پہ آنے کی آسانی نہ، اور وہاں پہ ایک ٹک ٹاکر جو ہے وہ آ کے ٹک ٹاک بنا رہی ہو، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو آفسز ہیں وہ کس طرف جائیں۔ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ نواز شریف، عمران خان کی بات نہیں ہو رہی، آج کے دور کے یہ لیٹسٹ ایگزامپلز ہیں۔ آپ 1960-65 کی قصے کہانیاں اٹھا کے دیکھیں، کبھی کہیں پہ کوئی جنرل رانی نظر آتی ہے، کہیں پہ کوئی میڈم نور جہاں نظر آتی ہے، کہیں پہ ایک امریکن آپ کے پریزیڈنٹ آفس کے اندر ایک صحافی نظر آتی ہیں جن کا ہول پرائم منسٹر آفس اور پریزیڈنٹ آفس کے اوپر ایسے ہے جس طرح کہ وہ خود پریزیڈنٹ ہو۔ جب آپ کی تاریخ ایسی غلاظت سے بھری پڑی ہو تو پھر یہی کچھ ہوگا، یہی کچھ ٹک ٹاک، فیس بک کے اوپر آپ کو نظر آئے گا۔ سر، میں ایک یہاں پہ کوسچن ریز کرنا چاہوں گا معذرت قطع کلامی کے لیے، کیا یہ ٹک ٹاک اور فیس بک سے پہلے یہ چیزیں وجود میں آئی ہوئی تھی یا اب آئی ہیں؟ ٹک ٹاک، فیس بک، سر دیکھیں میری بات سنیں، ٹک ٹاک اور فیس بک تو ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے اور اس کا بڑا دنیا میں اچھا پراپرلی یوز کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر تو اس کو فحاشی پھیلانے کے لیے عام کیا گیا ہے، لیکن یہ ٹک ٹاک کے آنے سے پہلے بھی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 2004-05 کی، جیل روڈ کے اوپر ایک رقاصہ کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا اور اس کو گورنر پنجاب کے برابر پروٹوکول دیا گیا، تو وہاں پہ جو 2000 بچیاں بیٹھی تھیں ان کو آپ نے کیا میسیج دیا؟ آپ نے یہی میسیج دیا کہ آپ اچھا ڈانس کریں گی، آپ چیف گیسٹ بنیں گی، آپ اچھا رقص کریں گی، آپ گورنر کے برابر آ کر بیٹھیں گی۔ آپ نے کیا سبق دیا؟ میں تو اس یونیورسٹی کے چانسلر کے اوپر حیران ہوں، جس محترمہ نے، وہ چانسلر بھی فیمیل تھی، اس محترمہ نے بلایا، کوئی حد ہوتی ہے یار۔ اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی پہلے ٹینیور کے اندر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ایک صدارتی تمغہ دیا جاتا ہے، صدارتی ایوارڈ دیا جاتا ہے، تو لسٹ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے، جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے،
انہوں نے ایک لسٹ تیار کی ان کی کابینہ نے جو کہ صدارتی ایوارڈ کے لیے تھی، اور وہاں پہ ایک ٹی وی ایکٹر کو جو کہ ینگ ہیں انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا، سوسائٹی کے لیے کام کیا ہو، معیشت کے لیے کام کیا ہو، سماج کے لیے کوئی کام کیا ہو، لیکن ان کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا اور بعد میں بڑی پھپے کٹنیوں کی طرح کہہ کے لگا کے جو ہے وہ بتایا کہ جی انہوں نے سماجی کام کیا ہے۔ بھئی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہم بھی تو اسی سماج میں ہی رہتے ہیں۔ سر معذرت قطع کلامی کے لیے اس کا آپ بیسک ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو فحاشیت تیزی سے چلے، پہلے تو ٹھیک ہے لیکن اب تو سوشل میڈیا میں بھی اتنی گرو کر رہی ہے کہ ہر دوسرے بچے جس کی ابھی ایج، مطلب وہ ورڈ کہتے ہیں نا، جملہ کہتے ہیں کہ ابھی انڈے سے باہر نہیں آیا ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے اور اسے ان فحاشت بھرے کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا بیسک ذمہ دار آپ کسے ٹھہرائیں گے؟ آپ اسے حکمرانوں کو ٹھہرائیں گے، علماء کو ٹھہرائیں گے، والدین کو ٹھہرائیں گے، کنہیں ٹھہرائیں گے؟ اساتذہ کو ٹھہرائیں گے؟ سر یہ ان شاہ صاحب ان چاروں کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو سسٹم ہے، جو ان چاروں چیزوں کو کنٹرول میں کرتی ہے، جس طرح کہ ہمارے حکمرانوں کو کنٹرول کرنے والا ایک سسٹم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ خان صاحب نے سسٹم کے ساتھ پنگا لیا تو سسٹم نے کیسے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہی سسٹم ہے جو حکمرانوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہی حکمران ہے جو اساتذہ کرام کو کورس کنٹینٹ دیتے ہیں، اور وہی اساتذہ کرام میں جو پڑھاتے ہیں اور والدین تربیت دیتے ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ صبح اٹھتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ہاتھ منہ اس کو دھوتی نہیں، اور اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں۔ اور ماؤں کا کیا کہنا ہے، جی ہمارے بچے موبائل نہ پکڑے تو رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ خود جب یہی کام کریں گے تو بچے بھی یہی کام کریں گے نا۔ تو تربیت کی ہر جگہ کمی ہے، لیکن مین جو اگر دیکھیں 50% اگر سسٹم کا کردار ادا کر رہے تو 50% ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے اساتذہ کرام کا، ہمارے علماء دین کا اور ہمارے والدین کا ہے۔ 10% 3% کا کام ہے، لیکن پھر بھی 50% ہمارا سسٹم ہے جو انگریزوں کو بنایا ہوا ہے، جس نے یہ سارا ایک شکنجے کے اندر ہم لوگوں کو غلامی کے شکنجے کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جی جی بالکل سر۔ آج ہم سر آپ سے ایک ایسی ایف بی آئی ڈی، ایف بی اکاؤنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس اکاؤنٹ کا نام ہے زفرہ وقاص، جو زفرہ وقاص کے نام سے ایف بی پہ موجود ہے آئی ڈی، ایک آفیشیل اکاؤنٹ سمجھ لیں اسے آپ۔ تو اس کی ڈسکرپشن جو ہے نا سر، پہلی لائن ہی یہ ہے کہ آئی ایم اے گرل پرووائڈر۔ تو آپ دیکھیں یہ کس وے میں گرو کر رہی ہے۔ اس فیس بک کو کیا اس کام کے لیے ایجاد کیا گیا تھا، اس کام کے لیے وجود میں لایا گیا تھا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں فیس بک کو تو یوٹیلائز کیا گیا تھا بیسیکلی، مارک زکربرگ نے تو اس کو پرچیز کیا۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے ان کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دوستوں سے رابطہ کر سکیں، رابطے میں آسانی ہو۔ ایک سوشل ویب سائٹ بنائی گئی، پھر اس کو پبلکلی کر دیا گیا، دنیا وہاں سے اپنا بزنس گروتھ کر رہی ہے۔ اور ہم کیا کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں، سوری، اوباما نے اپنا آخری الیکشن کب لڑا تھا، اس وقت انہوں نے فیس بک پہ اپنی الیکشن کمپین رن کر کے الیکشن کو جیتا تھا۔ ہمارے ہاں آج بھی اس کو ہماری اب آ کے کب آج سے اس وقت سے اب تک 15 سے 16 سال کا گیپ ہے۔ اب ہماری جو سیاسی جماعتیں اب اس کو فیس بک کو اور یوٹیوب کو اپنی سیاسی کمپین کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور بزنس مین اپنے اس کو اب یوز کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں